الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، صرف اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لینے کے لیے۔ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، اور خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کماتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ایک اور فرقے کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جو سب سے بدترین فرقہ تھا، اس کا عمل سب سے بدترین تھا، اور اس کے لیے بدترین سزا کا اعلان بھی فرمایا گیا۔ یہ کون سا فرقہ تھا؟ اس فرقے کا عمل کیا تھا؟ اور اس کے لیے سزا کیا تجویز کی گئی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے تاکہ وہ لوگ جو موجود ہیں اور آنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک سے سبق حاصل کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، ان خطرات سے بچ جائیں جن میں یہود گر گئے اور تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہو گئے تھے۔ یہ فرقہ علماء یہود اور مشائخ کا تھا۔ یہود کے یہ علماء مشائخ اس زمانے میں لوگوں کے رہنما تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے تھے، رہبر کہتے تھے۔ یہ اس فرقے کا ذکر ہے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ تورات کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں جو سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور وہ سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، محبوب الہی ہوں گے اور شافع محشر ہوں گے۔ ان کے امتی ہونے کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ یہ بھی ساتھ بتا دیا تھا کہ وہ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ آئیں گے جس کی یہ شکل ہوگی، اور وہ سارے حالات یثرب کے تھے، جسے بعد میں مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا گیا۔ اس لیے بنی اسرائیل اپنے اوطان چھوڑ کر مدینہ پاک اور گرد و نواح کی بستیوں میں آ کر آباد ہو گئے کہ ہم یا ہماری اولادیں اس سعادت سے بہرور ہوں گی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی غلامی میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تورات میں یہ بھی بیان فرما دیا تھا کہ نبی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ ہوگا، ان کی عادتیں یہ ہوں گی، ان کے فرمان یہ ہوں گے، اور ان کے اعمال اس طرح ہوں گے۔ یہ سب کچھ مکمل طور پر تورات میں بیان فرما دیا گیا تھا۔ علماء یہود کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر ہم نے تورات کی وہ ساری باتیں بتا دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ حلیہ اور اعمال کے متعلق ہیں تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ بستی کو یہ دیکھ چکے ہیں، مدینہ پاک کو یہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن یہی شہر ہوگا، اور اگر ہم نے حلیہ بتا دیا اور ان کے حالات بھی بتا دیے تو پھر کوئی چیز ان لوگوں کو اسلام سے محروم نہیں کر سکتی۔ اگر یہ اسلام لے آئے تو پھر ہماری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی۔ ہم جو ناجائز طریقے سے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ وہ یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ بنی اسرائیل میں امیر لوگ جب گناہ کے مرتکب ہوتے تھے ان کی سزائیں جو تورات میں لکھی ہوئی تھی وہ بہت سخت تھی،
تو علماء یہود روسا اور امرا سے رشوت لے کر اپنی طرف سے ان کی سزائیں غلط بتاتے تھے اور تھوڑی سی سزا بتا دیتے تھے۔ اس طرح ان کو بچاتے تھے اور وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان علماء مشائخ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہود اسلام لے آئے تو وہ پھر سارے لوگ ہم سے منحرف ہو جائیں گے، ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، ہماری رہبری ختم ہو جائے گی اور ہمارا ذریعہ آمدن بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر ایسی چیزیں بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے، اس لیے کہ ایک تو خود گمراہ ہیں، دوسرا مخلوق خدا کو گمراہ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی سعادت اور ایک بہت بڑی رحمت سے محروم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جب ان کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو تورات میں تھا وہ تو وہی حلیہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حلیہ مبارک تھا، یعنی نہایت خوبصورت، میانہ قد، سرمائی آنکھیں، گندمی رنگ اور اس طرح ہر چیز نہایت ہی خوبصورت۔ اس کے برعکس وہ بتاتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی لمبے قد کے ہوں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی اور ان کے طور طریقے بھی مختلف بتاتے تھے۔ اس کے اختلاف کی وجہ سے یہود اسلام سے محروم ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے فائدے کے لیے اتنی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے ایسا کر رہے ہیں، اپنے خیال، اپنے ذم میں تو وہ یہود بہت بڑی رقم لے رہے تھے، بہت بڑی رقم بٹور رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے جس کے بدلے وہ بہت بڑا عذاب خرید رہے ہیں۔ جب دنیا ہی تھوڑی سی چیز ہے، جب دنیا ہی ایک حقیر چیز ہے تو پھر اس کے متاع کی کیا قیمت ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کفار کو کبھی عطا نہ فرماتا۔ یہ دنیا اپنے اندر حسرت رکھتی ہے، اس کو حاصل کرنے والے ہمیشہ اپنے اندر حسرت لے کر جاتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے ہمیشہ حقیقت سے محروم رہتے ہیں، اس کو حاصل کرنے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے اور وہ جہاد مشکل ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے وہ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ جس کا انہیں علم ہی نہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سزا مقرر فرمائی وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ کون سی سزا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ویل بتائی ہے۔ ویل کے متعلق حدیث پاک میں کئی بیان ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن آگ کا پہاڑ ہوگا جو ان لوگوں کے اوپر توڑا جائے گا، گویا وہ آگ کا ایک بہت بڑا پتھر ہوگا، آگ کی ایک بہت بڑی چٹان ہوگی جس کے اوپر ان کو چڑھایا جائے گا اور پھر اتارا بھی جائے گا۔ فرمایا گیا کہ ویل ایک ندی ہے جو اتنی گہری ہے کہ اگر اس میں پتھر پھینکا جائے تو 40 سال کے بعد اس کے اندر پہنچے گا۔ وہ ندی پیپ اور خون کی ہے، وہ خون اور پیپ ابل رہا ہوگا، اس کے اندر ان کو پھینکا جائے گا جس میں وہ جلیں گے، وہی خون اور پیپ وہ کھائیں گے اور پیئیں گے۔ ان کے لیے اتنی بڑی سزا تجویز کی گئی ہے۔ جو سزا ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہے
اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اتنی سخت سزا ان لوگوں کو اس لیے دی جائے گی کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ وہ کون لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے؟ وہ یہود کے مشائخ اور علماء تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ آنے والی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس سے عبرت حاصل کرے اور اپنے اعمال درست کریں۔ سامعین کرام، یہ سب حالات اور اللہ تعالیٰ کا کلام بیان فرمانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ سارے طریقے اختیار کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہیں، اور ان طریقوں سے بچنے کے لیے جو یہود کے علماء اور مشائخ کے ہیں، اور اپنی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کرے، نسبت قائم کرے۔ جنہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گئی، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ نہ شیطان، نہ خواہشات، نہ لالچ، نہ خوف انہیں گمراہ نہ کر سکا۔ وہ ہمیشہ راہ راست پر رہے اور ہمیشہ ان کے اندر کا مفتی دل روشن رہا۔ وہی مفتی ان کو اچھائی اور سچائی کا فتویٰ دیتا رہا، شیطان اور نفسانی خواہشات سے بچاتا رہا۔ وہ صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یہ ہدایت اور مہربانی اس لیے ملی کہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت تھی۔ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے دلوں میں کبھی یہ خیال پیدا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ادب کرنا شرک ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو صاف کرنا چاہیے، اور سینوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، وہ مل کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے، ان کے اندر ایسی روشنی پیدا ہو جائے جو انہیں ہر ڈر سے، ہر لالچ سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ کر صراط مستقیم پر چلا کر دونوں جہانوں کے غموں سے نجات دلائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں ان کو نصیب ہوں۔ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔